فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی جانب سے غریب عوام کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے، جہاں پر مفت فزیو تھراپی یونٹ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا۔ تفصیلات کے مطابق مجلسی نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی کاوشوں کے سبب غریب عوام کی فکر کرتے ہوئے ان کے لیے ایریا گورنمنٹ نامپلی اسپتال میں مفت فزیو تھراپی یونٹ کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ السلام علیکم۔ غریب عوام کو نظروں میں رکھتے ہوئے اور غریب عوام کی سہولتوں کو بڑھانے کے لیے آج نامپلی میں ایک بڑا اقدام یہاں پہ لیا گیا۔ فزیو تھراپی یہاں پہ ایک فزیو تھراپی یہاں پہ پورے فل فلیج میں یہاں پہ سٹارٹ کی گئی۔ اس سے پہلے نامپلی دواخانے میں ایریا ہاسپٹل میں جب بھی کوئی فزیو تھراپی کے لیے آتا تھا، بس اس کو ایکسرسائز کے ٹپس یا کس طریقے سے آپ اپنی اسٹرینتھ بڑھا سکتے ہیں یہ بتایا جاتا تھا۔ اور الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پر ایک پورا روم الاٹ کیا گیا، کنسرن ڈاکٹرز کو الاٹ کیا گیا، پوری مشینری کے ساتھ یہاں پہ فزیو تھراپسٹ اویلیبل رہیں گے۔ اور یہاں پہ جو بھی غریب عوام ہیں جو فزیو تھراپی باہر کلینک میں کرانے ان کے لیے اخراجات ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ آ کے اس تجربے کار فزیو تھراپسٹ جو یہاں پہ ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹپس لے سکتے ہیں، ایکسرسائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، مشینری کے ذریعے ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہوگا۔ اور یہ ایک اقدام ہے جو غریب عوام کی خدمت میں مجلس اتحاد المسلمین نے نامپلی حلقے میں نامپلی ایریا ہاسپٹل میں آج اس کا انوگریشن ہوا۔ آج میرے ساتھی کارپوریٹر ظفر صاحب اور عارف بھائی صاحب اور تمام ابتدائی صدور معتمدین اس انوگریشن میں یہاں پہ موجود ہے۔ امید ہے ہمیں کہ اس اقدام سے غریب عوام کو بہت فائدہ ہوگا، اور جو لوگ فزیو تھراپی کے لیے پریشان ہیں، معاشی طور پہ جو یہ چیز کو نہیں کرا سکتے، اور نامپلی ایریا ہاسپٹل میں بالخصوص نامپلی کے لوگ یہاں پر آ کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سی ایم آر ٹیکسٹائل اینڈ جیولرز نے تلنگانہ میں سیلاب سے متاثرین کی مدد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 25 لاکھ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ سی ایم آر کے ڈائریکٹر وینکٹا رامنا ماوری نے دیگر نمائندوں کے ساتھ جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور ان کو عطیہ کا چیک حوالے کیا۔ چیف منسٹر نے سی ایم آر ٹیم کی فراخ دلی سے شراکت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے حکومت کی کوششوں کے لیے کمپنی کے تعاون کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اس نازک وقت میں ریاست کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہونے پر تنظیم کی بھی تعریف کی۔ توقع ہے کہ عطیہ تلنگانہ میں حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے خاندانوں کو انتہائی ضروری امداد فراہم کرتے ہوئے امدادی سرگرمیوں میں مدد فراہم کرے گا۔ امبرپیٹ حلقے کے تلسی رام نگر میں 55 سالہ گندھا شری کمار نامی شخص جو گزشتہ 2 دنوں سے موسیقی کے انہدام کے خوف میں زندگی گزار رہا تھا، صبح دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ شری کمار جو پہلے ہی اپنی بیوی کو کھو چکے تھے، ان کے پسماندگان میں 3 بچے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق شری کمار علاقے میں منصوبہ بند انہدام کے بارے میں سننے کے بعد بہت زیادہ دباؤ میں تھے، اس خوف سے کہ ان کا مکان متاثر ہو سکتا ہے۔ پڑوسیوں کی یقین دہانیوں کے باوجود پریشانی بڑھتی رہی، بالآخر اس کی بے وقت موت کا باعث بنی۔ حکام نے ابھی تک اس واقعے کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور خاندان کو اچانک نقصان سے تباہی ہوئی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے ایک نیا طریقہ تلاش کر رہی، جو موجودہ سالانہ یا 2 سالہ نظام سے ماہانہ ادائیگی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہی۔ مجوزہ تبدیلی کا مقصد شہر بھر میں جائیداد کے مالکان کے لیے ٹیکس کی ادائیگیوں کو آسان اور زیادہ قابل انتظام بنانا ہے۔ نئے پلان کے تحت پراپرٹی مالکان اپنا سالانہ پراپرٹی ٹیکس 12 مساوی ماہانہ اقساط میں ادا کر سکیں گے۔ اس تبدیلی سے ٹیکس دہندگان کو زیادہ سہولت
سہولت فراہم کرتے ہوئے پورے سال کی ادائیگیوں کو پھیلا کر مالی بوجھ کو کم کرنے کی امید ہے۔ ایک اہم نکتہ جو ابھی بھی زیر غور ہے وہ ہے ارلی برڈ اسکیم کا مستقبل ہے، جو فی الحال جائیداد کے مالکان کو 5% چھوٹ فراہم کرتی ہے جو اپنا پورا سالانہ ٹیکس جلد ادا کرتے ہیں۔ نئے ماہانہ نظام کے تحت چھوٹ جاری رہے گی یا نہیں، اس بارے میں بات چیت جاری ہے۔ GHMC تاخیر سے ادائیگیوں کے لیے جرمانے کا تعین کرنے کے عمل میں بھی ہے۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کسی بھی تاخیری شراکت سے مؤثر طریقے سے نمٹا جائے، اس منتقلی کو آسان بنانے کے لیے کارپوریشن کا IT ونگ ماہانہ ادائیگی کے نظام کو نافذ کرنے کی تکنیکی پہلوؤں کو سنبھالنے کا اور ٹیکس دہندگان کے لیے ہموار تبدیلی کو یقینی بنانے میں ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کرے گی۔ گورنمنٹ آرڈر GO 317 سے متاثر ملازمین اور اساتذہ نے کانگریس پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں احتجاج کیا۔ ریاست کے مختلف حصوں سے آئے مظاہرین نے GO 317 کے خلاف نعرے لگائے اور کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کا وعدہ پورا کرے۔ بحیثیت تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی TPCC کے صدر ریونت ریڈی نے اس سے قبل گزشتہ سال 2 اکتوبر کو تیقن دیا تھا کہ وہ GO 317 مسئلے کو حل کریں گے اور اقتدار میں آنے پر اسے منسوخ کریں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد حکومت نے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کی سربراہی میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی مبینہ طور پر MLA دانم ناگیندر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے اقدام پر غور کر رہی، جس کا مقصد جلد از جلد دوبارہ انتخابات کروانا ہے۔ یہ فیصلہ دانم ناگیندر کی حیثیت پر اسپیکر کے فیصلے سے پہلے آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کانگریس اسپیکر کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر استعفیٰ اور دوبارہ انتخاب کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے بے چین ہے۔ پارٹی کا خیال ہے کہ یہ آئندہ انتخابات میں نئے مینڈیٹ کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم دانم ناگیندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، غالباً ان کے ماضی کے تجربے کی وجہ سے۔ 2004 میں ناگیندر نے اسی طرح اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اس کے بعد کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سے پچھلے دھچکے نے انہیں کانگریس کے استعفے کی موجودہ تجویز سے اتفاق کرنے سے گریزاں کر دیا ہے۔ صورتحال اب بھی بدل رہی ہے اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا کانگریس ناگیندر کو استعفیٰ دینے پر راضی کرنے میں کامیاب ہوگی یا آگے بڑھنے کے لیے کوئی مختلف طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے مذہبی جلوسوں میں DJ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جو ایک قابل تحسین اقدام ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ شہر کے شادی خانوں کا بھی رخ کریں اور فنکشن ہالز کے اوقات میں تبدیلی لا کر بگڑے ہوئے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ باخبر ذرائع کے مطابق ان دنوں شادی خانوں میں رات دیر گئے تک تقاریب ہو رہی ہے اور بعض اوقات تو صبح 4 بجے تک تقاریب چلتی ہیں۔ رقص و موسیقی اور آتش بازی سے شادی خانوں کے قریب گھروں میں رہنے والوں کی نیند حرام ہو رہی ہے اور بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی، اور جو لوگ بیمار ہیں اور خاص طور پر دل کے مریض ہیں، ان کی صحت کو سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کمشنر پولیس کو چاہیے کہ وہ اس جانب بھی خاص توجہ دیں۔ شادی خانوں کو 1 بجے شب بند کر دینے اور تقاریب برخاست کر دینے کے احکامات جاری کریں۔ جہاں تک شادی کی بارات کا تعلق ہے، بارات 10 بجے شب تک ہی شادی خانے تک پہنچ جانے اور بارات اس وقت تک ختم کر دیے جانے کی ہدایت جاری کریں۔
ایک اہم اقدام میں حکام نے ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد گچی باؤلی میں مرکزی حکومت کے دفتر کو منہدم اور غیر قانونی طور پر تعمیر کیا ہے۔ یہ دفتر رما کنٹا جھیل کے بفر زون کے اندر واقع تھا، جس سے تعمیراتی ضابطے کی پابندی کے بارے میں سنگین خدشات پیدا ہوئے۔ یہ انہدام عمارت کے ضابطے کے نفاذ کے حوالے سے اہم سوالات اٹھاتا ہے، خاص طور پر جب مرکزی حکومت کے اعلیٰ افسران تعمیر میں شامل تھے۔ بہت سے مقامی لوگ حیران ہیں کہ جب حکومتی سطح پر اس طرح کے تضادات پائے جاتے ہیں تو غریب باشندوں سے بفر زون اور فیلڈ پلین پابندیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ کمیونٹی کے اراکین مستقبل میں اسی طرح کے غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے عمارتی قوانین کے سخت نفاذ اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان جواب دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گورنر کی منظوری کے بعد ہائیڈرا کو انہدامی کارروائیوں میں تیزی لانے کے لیے خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ جی ایچ ایم سی ایکٹ 1955 کے دفعہ 374B کے تحت ہائیڈرا کو تجاوزات کی چھان بین کرنے، نوٹس جاری کرنے اور سرکاری زمینوں پر غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کے اختیار حاصل ہوگا۔ ان اختیارات میں تلنگانہ میونسپلٹی ایکٹ 2019، تلنگانہ بائی پاس ایکٹ 2020، HMD ایکٹ 2008 اور تلنگانہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اختیار شامل ہیں۔ مزید برآں ہائیڈرا کے پاس تلنگانہ اریگیشن ایکٹ اور تلنگانہ اراضی تجاوزات ایکٹ 1905 کے مختلف سیکشنز کے ساتھ ساتھ والٹا ایکٹ 2002 اور تلنگانہ بلڈنگ رولز کے اختیارات ہیں۔ ان نئے اختیارات کے ساتھ ہائیڈرا اب بغیر کسی تاخیر کے غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے تیزی سے کارروائی کر سکتا ہے۔ ایک گرما گرم سیاسی تبادلے میں تلنگانہ کے سابق آئی ٹی اور میونسپل ایڈمنسٹریشن کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی اور متنازع موسی ریور پروجیکٹ میں کلیدی کردار ادا کرنے کا الزام لگایا۔ کیٹیا نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی نے موسی پروجیکٹ کو صرف اور صرف مالی فائدے کے لیے منظور کیا، جس کی قیادت راہل گاندھی نے کی۔ کیٹیا نے دعویٰ کیا کہ راہل گاندھی نے صرف لوگوں کے فائدے کے لیے موسی پروجیکٹ کو منظور نہیں کیا بلکہ پیسے کے تھیلے کے لیے کیا۔ انہوں نے راہل گاندھی پر حیدرآباد میں غریب لوگوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا الزام عائد کیا اور تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی کے ذریعے بلاواسطہ طور پر بدنام زمانہ ہائیڈرا کو چلایا۔ کیٹیا نے حیدرآباد میں مسماری مہم کے دوران راہل گاندھی کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں مبینہ طور پر بلڈوزر غریبوں کے گھروں کو مسمار کر رہے تھے، راہل گاندھی کہاں ہیں جب غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی انہیں بلائے گا تو وہ تلنگانہ آئیں گے، اب وہ کہاں غائب ہو گئے؟ کیٹیا نے سوال کیا۔ انہوں نے راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس ہائی کمان پر الزام لگایا کہ وہ دہلی میں اپنے مالی مفادات کو پورا کرنے کے لیے ریونت ریڈی کے ساتھ مل کر گھروں کو مسمار کر رہے۔ ریونت ریڈی کی حکومت موسی ندی کے کیچمنٹ علاقے میں رہنے والے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ متاثرہ افراد خوف کی حالت میں ہیں۔ عوام کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ کہیں بلڈوزر ان کے گھر نہ گرا دے۔ کچھ علاقوں میں موسی ندی کے متاثرین کو زبردستی بھگانے کی کوشش کی جا رہی اور ان کے گھروں کو بے رحمی سے مسمار کیا جا رہا۔ بہت سے لوگ اب اپنے گھروں کو خالی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ مر جائیں گے لیکن یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اس صورتحال کے پس منظر میں حکومت نے ایک اور چال چلی۔ کانگریس حکومت نے ایک ظالمانہ اقدام کرتے ہوئے حیدرآباد کے عثمان ساگر اور حمایت ساگر آبی ذخائر کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس کے نتیجے میں نیچے کی جانب پانی کا بہاؤ بڑھ گیا اور موسی ندی کی سطح میں اضافہ ہو رہا۔ حال ہی میں ہونے والی بارشوں کے باعث یہ دونوں جڑواں آبی ذخائر کی سطح مکمل ہو چکی تھی۔ تب عہدیداروں کی جانب سے صرف 1 یا 2 گیٹ کھولے گئے تھے لیکن اب 5 یا 6 گیٹ اٹھا کر پانی چھوڑا جا رہا۔ یہ اقدامات حکومت کی جانب سے عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس کے نتیجے میں موسی ندی کے کیچمنٹ علاقوں کے لوگ کانگریس حکومت سے سخت ناراض ہیں۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم IPS نے کہا ہے کہ جب پولیس ملازمین کے افراد خاندان اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو ضلع پولیس کی ساکھ بڑھ جاتی ہے۔ ریاست بھر میں جاری ہونے والے DSC کے نتائج میں عادل آباد ضلع کے پولیس کانسٹیبل شیخ انضمام الحق کی بہن شیخ شیرین پروین بنت شیخ محبوب نے اردو میڈیم اسکول اسسٹنٹ بایو سائنس زمرے میں 80.3 نمبروں کے ساتھ ریاست میں پہلا مقام حاصل کیا۔
किया। इस खुशी में जिला एसपी आदिलाबाद ने अहले खाना की मौजूदगी में तालिबा को शॉल पोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी और मजीद आला मकासद हासिल करते हुए खानदान के अफराद का नाम और जिले पुलिस की साख को आला ओहदों पर ले जाने का मशवरा दिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,